میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزائے محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے۔ میری بیٹی فاطمہ جب 4 سال کی تھی، کتنے سال کی؟ 4 سال کی جب تھی تو ہمارے نبی کی جوزائے محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے میری بیٹی کی عمر جب 4 سال کی تھی تو میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھیے نا فاطمہ الزہرا کتنی خوبصورت معلوم ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزائے محترمہ فرماتی ہے اپنے شوہر نامدار سے یا رسول اللہ دیکھیے میری بیٹی فاطمہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جوزائے محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے والدہ محترمہ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہمارے نبی اور آپ کی جوزائے محترمہ یہ دونوں لوگ مل کر کے مخدومہ کائنات کو زیور پہنا رہے ہیں۔ ہر ماں باپ کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس لڑکی ہے تو ان کو زیور سے سنوارا جائے تاکہ اور خوبصورتی ہو اور حسن میں نکھار پیدا ہو۔ ارے فاطمہ تو ایسے ہی پہلے سے خوبصورت ہے مگر پھر بھی ماں ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے کہ ہم نے فاطمہ کو زیور پہنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نورانی ہاتھوں سے مخدومہ کائنات کو زیور پہنایا۔ ظاہر سی بات ہے زیور کے بعد مخدومہ کائنات اور حسینہ جمیلہ لگ رہی تھی۔ مخدومہ کائنات گھر سے باہر نکلی، توجہ کیجئے، مخدومہ کائنات گھر سے باہر نکلی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو گھر کے اندر تشریف لے آتی ہیں تو ان کی والدہ محترمہ کیا دیکھتی ہیں کہ میری بیٹی کے گلے میں زیور نہیں ہے جس کو میں نے پہنایا تھا۔ آپ غور کریں، آج اگر ہم اپنے بچوں کو کوئی کھلونا نہ دیں، کوئی چیز کھیلنے کے لیے نہ دیں، ہمارے بچے وہ کھلونا لے کے گھر سے باہر جائیں اور جب اندر آئیں کھلونا غائب رہے تو ہر ماں باپ یہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا میں نے جو آپ کو کھلونا دیا تھا باہر آپ نے اس کو کیا کر ڈالا؟ کوئی لے لیا یا آپ نے گم کر دیا؟ تو اسی طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے اے میری بیٹی آپ کو جو زیور پہنایا گیا آپ نے وہ زیور کیا کیا؟ ننھی سی فاطمہ الزہرا ہے، 4 سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے، چھوٹی سی بچی ہے۔ مخدومہ کائنات کہتی ہے اے امی جان آپ نے مجھے زیور پہنایا، میں نے زیور پہنا اور میں گھر کے باہر گئی، میں بیٹھی تھی راستے میں کھڑی تھی، ایک غریب عورت ایک مجبور عورت ادھر سے جا رہی تھی، مجھ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں فاطمہ زیور پہنوں اور ایک غریب عورت پریشان رہے۔ میں نے اپنے زیور کو اٹھا کر کے اس غریب عورت کو دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، بتانے کا مطلب یہ ہے یہ نبی کے گھرانے والے ہیں۔ جب یہ 4 سال کی ہے، جب 4 سال کی عمر شریف میں آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو جب آپ کی عمر شریف بڑی ہوئی ہوگی، جب آپ بڑی ہوئی ہوگی تو پھر آپ کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا وہ تو اللہ ان کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور غور سے سنیے، ابھی میں نے 2 دن پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ بتایا تھا کیا کہ حضرت عثمان غنی اللہ کے رسول کو اپنے گھر آنے کے لیے آپ نے دعوت دیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول تشریف لائے،
عثمان غنی نے کتنا انتظام کیا تھا، یعنی سرکار اور سرکار کے ساتھ بہت ڈھیر سارے صحابہ کرام بھی عثمان غنی کے یہاں تشریف لائے۔ وہ دعوت کا انتظام کیا تھا؟ دعوت کا اہتمام یہ تھا کہ جتنے لوگ آئے تھے سارے لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، اور ہمارے نبی جو عثمان غنی کے گھر تشریف لائے تھے تو عثمان غنی نے ہمارے حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آپ نے آزاد کیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی کی شاہی دعوت تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی اپنے لڑکی کی شادی میں خرچ کرتے ہیں تو دوسرا شخص بھی سوچتا ہے کہ کاش اگر مجھے بھی پیسہ ہوتا تو اپنے پڑوسی کی طرح میں بھی اپنی لڑکی کی شادی میں خرچ کرتا۔ یہ سسٹم بنا ہوا ہے۔ اگر پڑوسی کے پاس 4 ویلر ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ کاش اگر مجھے بھی ہوتا تو میں اسی گاڑی سے چلتا۔ اگر پڑوسی کے پاس بلٹ ہے تو پڑوسی کی خواہش ہوتی ہے کاش اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی بلٹ سے چلتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب عثمان غنی نے یہ عظیم الشان دعوت دیا تو اس دعوت میں حضرت علی بھی تھے، آپ بھی تشریف لے گئے تھے۔ وہ دیکھا کہ بہت شاہی دعوت تھی، حضور بھی تھے، سارے صحابہ بھی تھے، اور حضرت عثمان غنی نے صرف کھلایا نہیں بلکہ حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آپ نے آزاد کیا تھا۔ یہ سسٹم جب آپ نے دیکھا تو حضرت علی مرتضیٰ گھر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے میں تھوڑی سی اداسی ہے۔ مخدوم کائنات نے جب چہرہ کو دیکھا تو آپ نے علی مرتضیٰ کے چہرہ کو پڑھ لیا کہ آج میرے شوہر نامدار تھوڑا اداس ہے۔ آپ نے اپنے شوہر حضرت مولا علی مشکل کشا سے عرض کیا، اے میرے شوہر آج آپ اداس لگ رہے ہیں، آج آپ کے چہرے پہ تھوڑی سی اداسی جھلک رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، اے میری بی بی فاطمہ، دراصل واقعہ یہ ہے کہ میرے دوست عثمان غنی نے حضور کو دعوت دیا، بہت بڑی دعوت تھی، بہت ڈھیر سارے صحابہ کرام آئے تھے، اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول جب گھر جانے لگے تو حضرت عثمان غنی نے میرے نبی کے ہر قدم کے بدلے آپ نے ایک غلام کو آزاد کیا تھا۔ اے فاطمہ، میں سوچ رہا ہوں کہ کاش اگر مجھ کو بھی ایسی دولت ہوتی تو میں بھی ایسی شاہی دعوت کا انتظام کرتا اور میں بھی حضور کے قدم کے بدلے غلاموں کو آزاد کرتا۔ اب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سنیے۔ مخدومہ کائنات، ارے بیوی ہو تو مخدومہ کائنات جیسا ہو، بیٹی ہو تو سیدہ فاطمہ زہرا جیسا ہو۔ غور کریں، علی مرتضیٰ کے چہرے میں تھوڑی سی اداسی ہے تو مخدومہ کائنات حضرت علی کو اور ٹینشن دیتے نہیں ہے، بلکہ آپ عرض کرتی ہیں آپ کس لیے ٹینشن میں ہیں؟ اگر آپ کو دعوت دینا ہے حضور کو تو جائیے، حضور کو دعوت دے کر کے آئیے۔ حضرت علی کہتے ہیں مخدومہ کائنات، میرے گھر میں پیسے کہاں ہیں، میرے گھر میں اناج کہاں ہے کہ میں روٹی کا انتظام کروں؟ مخدومہ کائنات عرض کرتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، آپ ٹینشن مت لیجئے، اگر آپ کی تمنا ہے کہ میں امام الانبیاء کو دعوت دوں تو آپ جائیے خوشی خوشی میرے بابا کو دعوت دیجئے اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ، جتنے لوگ آپ کے ساتھ عثمان غنی کے گھر گئے تھے اتنے ہی لوگوں کو لے کر کے آپ میرے گھر میں بھی آئیں گے۔ حضرت علی تو جان رہے ہیں کہ گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، مگر اتنی بھاری دعوت کریں گے تو کھلائیں گے کیا؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے اور آپ کے گھر میں اگر 1 پاؤں آٹا کا انتظام نہ ہو اور گھر میں اگر 50 آدمی مہمان بن کے آ جائے کتنا بڑا ٹینشن ہوگا۔ ٹینشن والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت علی جان رہے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، ان کے باوجود مخدومہ کائنات کہتی ہیں آپ جائیے حضور کو دعوت دیجئے۔
جب آپ کی تمنا ہے کہ میں عثمان غنی جیسے حضور کو دعوت کروں گا اور ویسے ہی لوگوں کو کھلاؤں گا اور نبی کے قدم کے بدلے میں غلام آزاد کروں گا، تو آپ ٹینشن مت لیجئے، آپ جائیے میرے بابا جان کو دعوت دے کے آئیے۔ حضرت علی گئے اللہ کے نبی کے پاس، آپ نے دعوت دیا، حضور نے دعوت کو قبول فرمایا۔ اب دوسرے دن سارے صحابہ کو لے کر کے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت فاطمہ زہرا کے گھر آ رہے ہیں۔ آپ غور سے سنیے، مخدومہ کائنات کے گھر میں اناج کا انتظام نہیں ہے، روٹی کا انتظام نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، مگر حضور اپنے دیوانوں کے ساتھ علی کے گھر مہمان آ رہے ہیں، علی کے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ سارے مہمان آ گئے، مخدومہ کائنات کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار حضرت علی مرتضیٰ، آپ ٹینشن مت لیجئے، مہمانوں کو آپ بیٹھائیے۔ مہمانوں کو بیٹھایا جاتا ہے۔ اب مخدومہ کائنات کیا کرے؟ اللہ اکبر، مخدومہ کائنات مصلی لیتے ہیں، لینے کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں کرتی ہے، یا اللہ میرے شوہر کی خواہش تھی کہ عثمان غنی جیسے میں دعوت کروں، یا اللہ میں نے حضرت علی سے کہا ہے کہ آپ نبی کو دعوت دے دیجئے۔ پروردگار عالم ہمارے کہنے سے میرے شوہر نامدار حضرت علی مرتضیٰ نے میرے بابا جان کو دعوت دے دیے ہیں اور سارے صحابہ تشریف لائے ہیں۔ یا اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، میرے گھر میں نہ تو کھانے کا انتظام ہے نہ تو دانے کا انتظام ہے، یا اللہ فاطمہ کی عزت بچانا تیرا کام ہے۔ اے پروردگار عالم فاطمہ کی لاج رکھ لینا، فاطمہ کی عزت بچا لینا۔ قسم خدا کی، مصطفیٰ کی بیٹی رو رو کر کے اپنے رب سے دعائیں کر رہی ہے، یا اللہ میری عزت بچا لینا۔ ارے ادھر فاطمہ کی دعا، ادھر فاطمہ کا ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اللہ کے حکم سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جو ڈیگچی تھا، جو ہانڈی تھی، اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے آپ کے گھر میں جنت کا کھانا حاضر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک جنت کا کھانا حاضر ہو گیا۔ ایسے جمع والوں